بزرگوں، اچھا یہ بھائی کہہ رہے ہیں سنت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ یا عمرے پہ جا رہے تھے غالباً، تو کہا میرے پیارے بھائی ہمیں دعاؤں میں نہ بھولنا، تو بھائی کے الفاظ کو عام کرنا یہ سنت میں سے اس سے محبت بڑھتی۔ تو میرے پیارے بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، یہ اللہ کا بہت کرم احسان ہے ہمارے اوپر۔ بغیر ایمان کے اللہ کو ایک عمل بھی مطلوب نہیں، چاہے بغیر ایمان والا جس نے اللہ و اللہ کے رسول الآخرت پر، ان کی کتاب و رسولوں پر، موت اور حیات پر، ان ساری چیزوں پہ جو ایمان نہ ہو، تو اگر یہ قرآن کی تلاوت ساری دن و رات کر لے، بیت اللہ کی طواف بھی کرتا رہے، حج پہ حج کرتا رہے، ساری زندگی عبادات میں گزار دے، لیکن اس کا ایمان نہیں، اللہ جل شانہ ان عبادات کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم میں اس کو داخل کر دے گا۔ اگر ایمان والا ہوگا، ایمان والا ذرا برابر ایمان بھی لے کے آ جائے گا، اللہ جل شانہ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑھ جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ کو مطلوب ایمان ہے، ایمان کہ ہمارے قلوب ایمان سے بھر جائے، ہمارے قلوب اللہ کی ذات پر آ جائے، کہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہے یہ ساری مخلوق ہے، ان کا خالق ایک اللہ کی ذات ہے۔ ایمان ہمارا مطلوب، حالانکہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، جب ایمان کی محنت ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے، جب ایمان بڑھتا ہے تو سارے اعمال اس کے لیے اللہ سہل فرما دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے ایمان والی محنت کی، ایمان کے بول بولے، چاہے مجمع میں ہو، چاہے انفرادی ہو، چاہے بازاروں میں ہو۔ 2 صحابی آپس میں بازار میں ملے تو ایک دوسرے سے کہا کہ یہاں پر جو ہے نا اللہ جل شانہ سے سارے غافل ہیں، آؤ اللہ جل شانہ کی بڑائی و استغفار کر لیں۔ تو آپس میں اللہ جل شانہ پر استغفار اور بڑائی کی، تو ایک ساتھی اسی دن وفات پا گئے۔ تو دوسری ساتھی نے خواب میں دیکھا، اے میرے پیارے بھائی کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ، کیا معاملہ ہوا؟ کہتے اللہ جل شانہ نے ہماری اسی وقت مغفرت فرمائی تھی جب ہم نے بازار میں اللہ کو یاد کیا تھا۔ ہاں، بازاروں میں بھی ان کی ایمان کے تذکرے ہوتے تھے، اس لیے ان کا ایمان بڑھ گیا تھا، اور اللہ جل شانہ کو ایمان بہت پسند ہے۔ ذرا برابر والا ایمان اللہ جب دنیا میں چل پھر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، ایمان مطلوب ہے اللہ کو کہ میرے اوپر ایمان تو لایا ہے۔ مسند اعظم میں ایک حدیث ہے، کہتے کہ ایک جہنم سے ندا آئے گی، یا حنان یا منان، اللہ جل شانہ کی صفاتی نام ہے، ذاتی نام اللہ ہے جل جلالہ۔ تو جب جبرائیل سے ہم سن لیں گے تو وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے اے جبرائیل سر کو اٹھا لو، کیا معاملہ ہے؟ کہ یا اللہ باری تعالیٰ جہنم میں ایک آدمی بہت غمگین آواز سے یا حنان یا منان کہہ رہا ہے، اور پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے، کہ جاؤ جہنم کے دروغے سے کہہ دو کہ اس کو جہنم سے نکال دے۔ تو جبرائیل صاحب جب جہنم کے دروغے پاس آ جائیں گے، جہنم کے دروغے 19 دروغے ہیں، کہتے جو ہر نیک کام بسم اللہ سے شروع کرے گا، ہر نیک کام بسم اللہ سے شروع کرے گا، تو اس میں بھی 19 حروف ہے، اللہ جل شانہ جہنم کی 19 دروغے سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ ہاں، اس لیے وضو کے اندر بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، بغیر بسم اللہ کی وضو جو کر لے، کہتے اس کے اعضاء گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں، جو اعضاء اس نے وضو میں دھوئیں، جو بسم اللہ کے ساتھ وضو کر لے اس کا پورا بدن گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے استاد فرماتے تھے، اللہ اس کی قبر نور سے ذکر ہے، مطلب کہ شاگردوں میں سے کراچی میں، تو وہ فرماتے تھے کہتے صحابہ کے وہ نام رکھ لیا کرو جو مشہور نہیں، ہم اپنے بچوں پر وہ نام رکھیں گے، ہماری وجہ سے ہمارے بچوں کے صحابہ کے نام مشہور ہو جائیں گے، جیسے عقبہ یہ مشہور ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ اس پر ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ ہاں، تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم 12 ساتھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ کچھ سیکھ لیں ہم۔ جب آئے ہمارے ساتھ سواریاں بھی تھی، جب پہنچے مدینہ تو آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کون تیار ہے کہ ہماری جو سواریاں ہیں، اس وقت تو خچر ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے، اونٹ ہوتے تھے، ہماری سواریاں تو نہیں تو پیٹرول پہ چلنے والی، کہتے کون تیار ہوگا جو ہماری سواریوں کو چرائے گا جنگل میں،
جب یہ چرا کر واپس آئے گا شام تک ہم ان کو بتلائیں گے جو ہم نے سیکھا ہوگا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تیار ہوں کہ میں آپ لوگوں کی سواریوں کو چلاؤں گا۔ کہتے کہ میں جب تیار ہو گیا میں ان کی سواریاں چراتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں بھی خود آیا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست میں سن لوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کر لوں، میں آیا ہوں اس سے کچھ براہ راست میں سن لوں۔ کہتے جب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا، ساتھیوں نے جو نا اپنی سواریاں لے کر چرانے کے لیے چلے گئے۔ کہتے میں سیکھنے کے لیے آیا، براہ راست سیکھنے کے لیے۔ جب میں آیا ایک صحابی نکلے، کہنے لگے میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو اچھی طریقے سے وضو کر لے اللہ اس کو ایسے گناہوں سے پاک کر دے جیسے آج ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کہ میں نے واہ واہ شروع کی، واہ 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 واہ، میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ جل شانہ بظاہراً چھوٹا سا عمل ہے لیکن اتنا اللہ جل شانہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کہتے کہ اس کے بعد میں نے جب واہ واہ شروع کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ عقبہ آپ واہ واہ کر رہے ہو، اس سے دوسری فضیلت بھی سن لو۔ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، کہتے کہ جو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو بھی اس کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ میرے پاس آئے گا، اللہ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے میں کھول دوں گا، جس سے اس کا دل چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ ہاں، جس سے اس کا دل چاہے۔ تو اللہ کو ایمان مطلوب ہے، ایمان۔ تو جبرائیل السلام نے دروغے سے کہا، جہنم کے دروغے جب دیکھا تو اس وقت جو ہے نا نیچے چلے گئے تو جہنم نے جو ہے نا جوش مارا تو اس میں انسان اور پتھر گل مل رہے تھے، نظر نہیں آیا۔ تو پھر جو ہے نا یا حنان یا منان غمگین آوازیں آ رہی تھی۔ کہتے جبرائیل السلام پھر سجدہ ریز ہوئے، اللہ نے فرمایا سر اٹھائے جبرائیل کیا ہے؟ یا اللہ وہ نظر نہیں آ رہے اور آپ کی صفاتی نام آپ کو پکار رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فلانے کونے میں ہے۔ جبرائیل السلام جو دروغے کے پاس چلے گئے تو دروغہ جو اندر چلا گیا۔ ہمارے استاد نے فرمایا کہ اس طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، پاؤں اور ہاتھ اس کے باندھے، کالا ہو چکا تھا جلنے کی وجہ سے، سانپ اور بچھو اس کے اوپر مسلط تھے۔ کہتے کہ اس کو جھٹکا دیا، سانپ اور بچھو گر گئے، دوبارہ جھٹکا دیا، کہتے کہ وہ زنجیریں ٹوٹ گئی۔ اس آدمی کو نکالا، حاشی میں لکھا ہے کہ اس کا نام حنات تھا، حنات۔ کہتے اس کو نکالا، اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ قربان جو اللہ جل شانہ کیا فرمایا، یا عبادی، اے میرے پیارے بندے، اس میں محبت معاذ، جیسے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات پا گئے، یا بتا جاب ربا دعا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا، اے میرے پیارے ابا جان، یا بنیا ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے آ جاؤ، کشتی میں آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ جل شانہ کا یا عبادی، اے میرے پیارے بندے، حالانکہ گناہگار نہیں فرمایا، اللہ معاف فرمائے۔ ہم دین میں زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی جب 4 مہینے لگا لے اس سے پہلے اس کی زندگی بہت دنیا والی ہوتی ہے، دنیا والی، لیکن جب دین میں جانا 4 مہینے لگا کر اس کی زندگی بدل جائے پھر ہم اس کو تانے دے دیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیسی زندگی آپ نے گزاری ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسے نہیں کہا کہ آپ نے ایسے کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ تو شراب پینے والے تھے، آپ لوگوں سے یہ خطائی ہوئی، یہ زمانے جاہلیت میں یہ خطائی ہوئی۔ نہیں، جب ایمان لایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ ایک آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں زنا کر لوں، مجھے اجازت دے دو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھتکارا نہیں بلکہ ہاتھ ڈال کر قریب کیا، کہتے فلانے، اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو آپ پسند فرمائیں گے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، میں تو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کی خالہ کے ساتھ، آپ کی پھپھی کے ساتھ، آپ کی ماں کے ساتھ یہ دہرایا، آپ پسند فرمائیں گے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں پسند کرتا، کہ یہ بھی کسی کی ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، پھپھی ہو گیا۔ کہتے اس کے بعد دعا فرمائی تو اس کے دل سے وہ ساری غلاظت ختم ہو گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جوڑا اجتماعیت پر۔ اللہ اجتماعیت پر فیصلے فرماتے ہیں۔ اثر کو بھی بات کی پیر صاحب نے اسی کہ جب امت اجتماعیت پر آئے گی، اجتماعیت دعوت کی محنت پر آئیں گی تو ہماری ساری عبادات زندہ ہو جائیں گی۔ ہماری مساجد بھی، اس لیے تو نماز کے بارے میں کیا ہے، جب یہ اجتماعیت کے طور پر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ جو نا اس کے دل، امام کے دل کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ یا نہیں۔ اگر متوجہ نہ ہو صف اول کو دیکھتے ہیں، اگر ان کی توجہ بھی اللہ کی طرف نہ ہو، آخر تک جتنی صفوف ہوتے ہیں اللہ ان کی قلوب کو دیکھتے ہیں، اگر ان کی توجہ اللہ کی طرف نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اجتماعیت پر میں نے سب کی نماز قبول فرما دی۔ ہاں،
تو جب امت اجتماعیہ پر آگے اللہ اجتماعی طور پر جو ہے نا ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. اور یہ ساری عبادات کے لیے دعوت ہے، دعوت کی محنت یہ اجتماعیت پر جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے. اس لیے خالی ایمان پر اللہ مغفرت فرما دیں گے، ایمان پر مغفرت، لیکن اللہ جل شانہ پوری دین پر جو ہے نا درجات عطا فرماتے ہیں. اور پوری دین کے لیے اللہ نے اجتماعی دعوت کی محنت عطا فرمائی ہے، اجتماعیت والی زندگی. تو کہتے ہیں کہ جب یہ کھڑے ہو گئے کہ میرے بندے، کیا آپ کے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے، پیغام پہنچانے والے نہیں آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا اے باری تعالیٰ بے شک آئے تھے، پیغام پہنچایا، لیکن اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. کہ قرآن نہیں آیا تھا آپ کے پاس میرے پیارے بندے؟ کہ اے اللہ قرآن بھی آیا تھا، لیکن کریم اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے بات نہیں مانی. اے اللہ ابھی میں آپ کے رحمت کا محتاج ہوں، مجھے معاف فرما. اللہ فرمائیں گے جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ. ہاں کہ اس کا نام حناد تھا. وہ حسن بصری مت نے کہا، کہتے کہ میں نے ایک دن کہا، کہتے کہ کاش وہ حناد میں ہوتا. تو شاگرد نے کہا حضرت آپ کیوں کہتے ہو، حالانکہ آپ تو بہت بڑی شخصیت ہو، بہت بڑی شخصیت ہو. ہاں کہتے حالانکہ اس کی تحنیک عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تحنیک، جب بچہ پیدا ہو جائے کھجور کو نرم کر کے گاڑا لعاب اس کے منہ میں ڈال کر برکت کی دعا کر دے. کوئی عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بزرگ ہو، وہ دعا کا یہ سنت ہے. اس کی تحنیک عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تھی. اس کے اندر روب بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ حجاج بن یوسف کسی کے مجلس میں اتنے نہیں گھبراتے جتنے اس کی مجلس میں آ کر گھبراتے تھے، کیونکہ اس کے اندر عمر رضی کا روب اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا. کہتے اس نے کہا کاش کہ حناد میں ہوتا. کسی نے کہا حضرت آپ کیوں کہتے ہو یہ بات؟ کہتے ہاں اللہ ان لوگوں میں نہ کر دے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے. ہاں اللہ انہوں یہ تو ایک نہ ایک دن نکال کر جنت والا بنا دیا. یہ ایمان اللہ کو بہت مطلوب ہے میرے پیارے بھائیوں. جو بغیر ایمان کے جا رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلیں گے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ کیا کہ جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا. کہتے کہ وہ سفید ہوگا، پھر 1000 سال تک سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال تک جلایا گیا، وہ کالا ہو گیا. ابھی وہ کالی اندھیری ہے، کالی اندھیری. ایک کالا رنگ کا صحابی بیٹھا ہوا تھا، کالا رنگ کا صحابی. جب اس نے یہ بات سنی رو پڑے، روئے. تو جبریل نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ فلانے صحابہ، کہ ان کو کہہ دو کہ اللہ جل شانہ نے اس کو سے خلاص عطا فرما دیا. اللہ نے خلاص. جہنم کی ایک آنسو کا قطرہ اللہ کو بہت مطلوب ہے جب ایمان کے ساتھ ہو. اگر ایمان نہ ہو، بغیر ایمان کی سارے دن و رات اللہ کے سامنے رو لے، اللہ کو وہ آنسو مطلوب نہیں. ایک ذرا برابر ایمان، ایک آنسو کا قطرہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے. کہتے لوگوں کی سفارش ہوگی جہنم سے. کہتے ایک آدمی کی سفارش کا کوئی نہیں ہوگا کہ اس کی سفارش کی جائے. تو آنکھ کا ایک بال یہ اس کی سفارش کرے گا. اے کریم اللہ، ایک دفعہ دنیا میں آپ کی خوف کی وجہ سے رویا تھا، جس کی وجہ سے اللہ میں تر ہو گیا. یعنی میں اس کی سفارش کرتا ہوں جہنم سے اس کو بچا دے. اللہ اس کی بھی سفارش سن لیں گے، جنت والا بنا دیں گے. ہاں جنت. تو اس لیے اللہ جل شانہ ایمان مطلوب. جہاں جنت اور جہنم کی صفیں لگی ہوگی. ایک جہنمی ایمان والا، لیکن فیصلہ اس کا جہنم کا ہو چکا ہوگا. کہتے کہ جنتی صفوں میں دیر سے دیکھ رہا ہوگا. ایک آدمی پر اس کی نگاہ پڑے گی، جا کر اسے کہے گا اے میرے پیارے بھائی، دنیا میں آپ پر میں نے احسان کیا تھا. سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر اس کی طرف جھکانا. سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ پوری دین کی محنت کر کے اس کو پورا دین والا بنانا. ابھی تو ہم جو ہے نا درجات کی بات کرتے ہیں، مغفرت کی نہیں. مغفرت تو اللہ جل شانہ چھوٹی چیز پر بھی فرما دی. یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک جو ہے نا بچہ سردی کی وجہ سے ٹٹر رہا تھا، کہتے اس کو لحاف میں سلایا، کہتے دودھ پلا کر لحاف میں سلایا. جب وہ مر گئے، یعنی جب وفات پا گئے وہ آدمی، کہتے اللہ جل شانہ فرمایا آپ نے ایک بلی کے بچے پر رحم کیا، کریم اللہ پر رحم کرتے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. چھوٹی سی چیز پر بھی کر دے گا. کہ ہمارا مطلوب تو دعوت سے یہ ہے کہ ایک طرف صحابہ کو کھڑا کر دے، دوسری طرف جو ہے نا ہمیں کھڑا کر دے. صحابہ کی طرف اشارہ کر دے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو میرے دین کی خاطر ٹکڑے ہو گئے. پھر ہماری طرف بھی اشارہ کر دے کہ یہ بھی وہی لوگ ہیں جو میرے دین کے لیے در بدر پھرتے رہے. سب سے بڑا مقام یہ صحابہ کے ساتھ محبت ہو جائے. مقام درجات ملتے ہیں، جتنی قربانی ہوگی، جتنی ایمان کی محنت کرے اللہ درجات عطا فرمائے گا. مغفرت تو ذرا برابر ایمان پر بھی 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا. لیکن وہ جنت جس میں اللہ کا دیدار روزانہ ہو، وہ جو نا قربانی پر ملے گا. ہاں جتنی دین میں یہ قربانیاں کرے گا اللہ اس دیدار تک. اس لیے حضرت القدس میں جب جنتی لوگ چلے جائیں گے اللہ کی دیدار کے لیے، ایمان والے جب چلے جائیں گے جنت میں، تو پھر اللہ جل شانہ کی دیدار کے لیے حضرت القدس جب وہاں پہنچ جائیں گے، کہتے وہاں پر کتاب میں لکھا ہے
जन्नत की हूरे कहते कि आओ फुगा शुरू कर देंगे कि अल्लाह हमारे खाविंद कहाँ चले गए, काफी वक्त हो गया अभी तक वापस नहीं आए, काफी वक्त हो गया अभी तक वापस नहीं आए। कहते कि हमें क्या बेवा कर दिया, हमारे खामिन नहीं आ रहे। कहते अल्लाह जल्ला शानु फरिश्तों से कहेंगे कि पर्दे गिरा दो, तजलियात के पर्दे गिरा देंगे। कहते यहाँ पर जन्नती लोग कहते कि वो आहू फुगा शुरू कर देंगे, ए करीम अल्लाह अभी तक तो हमने आपको देखा नहीं, इतनी जल्दी आपने जो ना पर्दे गिरा दिए। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदो कितना अरसा गुजर गया। कहते अल्लाह एक दिन हुआ होगा या आधा दिन हुआ होगा जो हम आपकी दीदार के लिए खड़े हैं। तो अल्लाह फरमाए नहीं नहीं 8 लाख साल हो गए कि आप लोग मुझे देख रहे हो। वहां पर ये दर्जात होंगे अल्लाह को देखने के। ईमान को बढ़ाने वाला जो ईमान की मेहनत करेगा, ईमान पर जो ना मेहनत करके फिर अल्लाह जल्ल शअनु की मकाम अता फरमाएगा। क्योंकि एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा से कि आप लोगों में कोई गैर तो नहीं जो अल्लाह को ना मानने वाला हो। कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, हमारे यहाँ नहीं। कि अच्छा दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद किया, हाथ उठाओ, सब ने हाथ उठाए, कहो सब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सब सहाबा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। थोड़ी देर तक हाथ प्यारे नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे हाथ उठाए थे, वो प्यारे हाथ उठाकर उसके बाद नीचे किया, फिर कहा कि ए अल्लाह आपने मुझे इस कलमे के साथ दुनिया में भेजा है और ए अल्लाह आपने वादा किया कि जो भी इस कलमे के साथ आएगा मैं उसको जो ना बख्श दूंगा। तो साहबा से कहा कि तुम सब खुश हो जाओ, अल्लाह ने आप लोगों की मग़फ़िरत कर दी। हाँ ईमान अल्लाह को इतना मतलूब है। एक सहाबी आए बड़ी उम्र के थे, कहते कि उसके बाल लटके हुए थे सफेद, यानी उसकी जो ना बाल बवी सफेद हो चुके थे। प्यारे नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अल्लाह के बड़े वादे तोड़े हैं, मैंने अल्लाह की बड़ी नफरमानियां की हैं कि अल्लाह मुझे बख्श देंगे, मुझे माफ फरमा देंगे, मेरे गुनाहों को माफ कर देंगे। मैंने उसके बड़े वादे गुनाह किए, जिना किए, गुनाह किए। तो प्यारे नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप इस कलमे की गवाही देते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कि या रसूल मैं इस कलमे की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल है। तो प्यारे नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दे साहबी खुश हो जाओ, अल्लाह ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है, अल्लाह ने गुनाहों को माफ कर दिया। ईमान के साथ कलमा पढ़ना अल्लाह को मतलूब है। हाँ ईमान के साथ कलमा पढ़ना अल्लाह को मतलूब है। एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शाम से 2 यहूदी आए। जब आए मदीना जब पहुंचे देखा तो उन्होंने कहा ये इलाका भी वही पैगंबर का है जिसकी निशान तौरात में आए। हमें जो ना पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से हमें बतलाया गया, तौरात के जरिए से ये तो वही इलाका है। जब अंदर दाखिल हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा सारी जो ना वही जिंदगी जो नबी अलैहिस्सलाम की गुजर रही थी, सारो शक्ल सूरत जब देखा कहते ये तो वही पैगंबर है जो हमारी किताबों में आया है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुंचे कहा कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं? कहते हाँ मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। फिर कसम दिया कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं? कहते हाँ मैं अल्लाह का पैगंबर भेजा हूँ। कहते अच्छा हम आपसे एक सवाल करते हैं, अगर आपने जवाब दिया तो आप वाकई अल्लाह के पैगंबर होंगे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को गालिबन अफलातून ने कहा था, कहते कि अगर ये वाकई पैगंबर होगा मैं इससे सवाल पूछता हूँ, अगर इसने जवाब दिया तो ये वाकई पैगंबर होगा। तो कहा कि ए मूसा, कहते कि अगर ये जमीन और आसमान कमान बन जाए, कमान जिसमें तीर रख कर चलाया जाता है, जमीन और आसमान कमान बन जाए और सारी मुसीबतें परेशानियां तकालीफ ये जो है ना तीर बन जाए, चलाने वाली अल्लाह की जात हो, तो इससे बचने की क्या सूरत होगी? हालांकि जमीन और आसमान सारी जो है ना वो कमान बन गया, मुसीबत सारी परेशानियां ये तीर बन गया, और चलाने वाले अल्लाह जल्ल शानु की जात है, कहां पर बचेंगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कहते चलाने वाले के जोली में या बगल में आ जाओ बच जाओगे, वो अपने आप को नहीं मारता। फिर उसने कहा आप वाकई पैगंबर है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप हमें बताएं सबसे बड़ी शहादत कुरान में कौन सी है? तो प्यारे नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं ही इलाह हूँ। अल्लाह खुद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आयत को पढ़ लेते, इस जुमले को कहते थोड़ा सा ठहर कर कहते कि अल्लाह मैं भी गवाही देता हूँ कि आप हमारे माबूद है, आपके अलावा कोई माबूद नहीं है।
تو یہ مستحب عمل ہے. اگر کوئی تلاوت تیسرے پارے میں یہ آیات ہے, اگر کوئی یہ تلاوت کرے تھوڑی دیر ٹھہر کر کہ دے اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں, میرے آپ کے اوپر ایمان ہے, ہاں, تو سنت عمل پر اللہ وہ مقام عطا فرمائیں گے جو بغیر سنت کے عمل پر وہ نہیں ملتا. ہاں, تو جب یہ کہا تو سب نے کہا کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ایمان میں داخل ہو گئے. ہاں, ایمان میں داخل ہو گئے. ایمان اللہ کو اتنا مطلوب ہے, ایمان کے ساتھ دعوت انسان کے دل میں رچ بس جاتی ہے. کہتے اس لیے کہتے ہیں کہ اس آیات کو غالباً انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس آیات کو پڑھے, شہد اللہ انہ لا الہ الا آخر تک, کہ جو اس آیات کو پڑھے کہ اللہ جل شانہ 70,000 فرشتوں کو پیدا کر دیتے ہیں جو قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ, قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اللہ مغفرت فرما دیں گے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیو, ایمان اللہ کو مطلوب ہے. ایمان کی محنت کے لیے اللہ نے جمع فرمایا ہے, اس لیے صحابہ نے ایمان کی محنت کی. نبی اکرم ایک جنازے میں بیٹھے ہوئے تھے, پھر ان کو میں نے بات بتائی, بات ساتھی نے کہا کہ ہر پیغمبر آئے, انہوں نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. میں نے کہا نہیں, ہر پیغمبر نے یہ کہا اپنی قوم کی طرف بھیجا, یہ قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر پیغمبر یہ کہتے تھے کیا, اے میری قوم, اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کہ ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف آتے تھے, جب قوم ختم ہوتی دوسرا پیغمبر دوسری قوم کی طرف, اس طرح مستقل جو ہے نا قوموں میں پیغمبر آتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا تھا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے قیامت تک آنے والے انسانوں, اس کلمے کو پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. فلاح کسے کہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی کو فلاح کہتے ہیں. آجو حی علی الفلاح, اذان میں بھی ہے کہ آجو کامیابی کی طرف. اس لیے اذان میں لکھا ہے, تفسیر ابن کثیر میں حدیث لکھا انہوں نے لایا, اس میں لکھا ہے کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اذان کے بعد درود پڑھ لے, میرے اوپر درود سب سے افضل درود ابراہیمی ہے, درود پڑھ لے, اس کے بعد مل وسیلہ مانگے, اللہم رب هذه دعوت التامہ والصلاۃ القائمۃ محمد وسیلہ آخر تک, یہ میرے لیے وسیلہ مانگ لے. کہتے کہ اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی قیامت کے دن. ہاں, اذان, تو اس لیے اذان کا جواب یہ دعوت ہے. دعوت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو فتح مکہ میں کہتے کہ جب اذان کے لیے کہا, کہتے اس وقت جو ابو سفیان تھے, عتاب بن اسید تھے, ایک دوسرے تھے, کہتے کہ ان دونوں نے کہا, ایک عتاب نے کہا کہ اچھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے آباء و اجداد کو اس غصے دلانے والی الفاظ سے پہلے ان کو ختم کر دیا. اس وجہ سے عتبہ بن انہوں نے کہا, کہتے اس کے بعد دوسرے ساتھی نے کہا, کہتے کہ اچھا ہے, اگر یہ اچھی بات ہوتی تو ہم اس کو قبول کر لیتے. سفیان سے کہا کہ آپ اذان کے بارے میں کیا کہ اس دعوت کے بارے میں, تو نے کہا میں کچھ بات نہیں کہتا, ایسے نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر وغیرہ وہ خبر نہ دے دے, پتھر وغیرہ. تو پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس وقت ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. کہ جب آئے کہتے مجھے آپ لوگوں نے جو باتیں کی وہ یہ باتیں ہیں, مجھے اللہ جل شانہ نے آسمانوں میں بتلایا. ہاں, یہ بات کی تو سب نے اچانک کلمہ پڑھا کہ ہم گواہی دیتے کہ آپ کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں. ہاں, تو ایک اذان پر اللہ جل شانہ ایمان کی دولت نصیب. جب اذان ہماری استاد جی فرماتے تھے, کہتے یہ دعوت ہے, جب بھی دعوت شروع ہو جائے اس کو کم نہیں سمجھنا. محزون رضی اللہ تعالیٰ فرماتے, ایک دفعہ عبداللہ رحمۃ فرماتے میں شام سے محزون رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور میں نے اسے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے واقعات مجھے سنا دو. تو محزون رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے تھے. کہتے کہ وہ ساتھی کو کہا, کہتے کہ آپ اذان پہلے دے دو پھر ہم نماز پڑھیں. کہتے جب وہ ساتھی نے اذان شروع کی تو ہم نے جو ہے نا وہ اس کے پیچھے گپ شپ شروع کر دیا, یعنی ہم اس کے پیچھے ہنس رہے تھے. کہ اذان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آوازیں سنی تو اپنے صحابہ سے کہا جو ان کے جو نا ان کو بلایا, جب لے کے آ گئے کہتے میں سب سے تیز آواز میری تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ میں کون سے تھے وہ ساتھی جو تیز آواز سے جو نا وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے اذان کے بارے میں. تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کی. اس محزون رضی اللہ کہتے کہ میری طرف اشارہ کیا ساتھیوں نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑا کہ مجھے کہا کہ محزون کہو اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے میں نے جب سیکھا میں نے شروع کیا. نبی اکرم سے جب پورا اذان مجھے دہرایا تو نبی اکرم سے کی جتنی عداوت میرے دل میں تھی وہ ساری فوراً ختم ہو گئی. میں نے ایمان لایا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جو نا بیت اللہ کا مؤذن بنا دے. 4 مؤذن محزون رضی اللہ تعالیٰ نبی ابو محزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو اس لیے اذان پر اللہ ایمان کی دولت، غالباً محمد شاہ ملی سے میں نے سنا تھا کہ جو اذان کی آواز نہ سنا، اذان کا جواب نہ دے کہ اس کی ایمان میں شک ہے، جب بھی اس کی سلب کیا جائے۔ دعوت ہے، دعوت پر ہنسی مذاق نہیں کرنا، دعوت پر اللہ جل شانہ آسمانی فیصلے فرماتے ہیں، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا۔ تو اس لیے اذان کا جواب، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اذان کا جواب دیا کرو عورتوں سے۔ کہا یا رسول اللہ پھر ہمیں کیا ملے گا؟ کہ آپ لوگوں کو ایک ایک حرف پر 10 لاکھ نیکیاں ملے گی۔ ہاں، ایک ایک حرف پر 10 لاکھ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، مردوں کو کتنی ملے گی؟ کہ مردوں کو اس کا ڈبل ملے گا، یعنی 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ ہاں 20 لاکھ نے۔ اللہ اکبر میں 8 حروف ہے، اللہ میں بھی 4، اللہ الف لام لام ہا، اکبر الف کا 12، 8 حروف ہو گئے تو 80 لاکھ یہ جو نا یہ بن گئے۔ تو آگے اللہ جل شانہ جو ڈبل کر دو کہ پھر کتنا بنے گا؟ تو اس لیے اذان اللہ کی طرف بلانا، تو اللہ نے جو نا ہمیں عبادات عطا فرمائی ہے، عبادات میں سب سے شاعر اللہ یہ اذان ہے۔ ان کو جو نا اپنے دل سے یہ دعوت ہے، جب قبول کریں گے ایمان کی دولت اللہ جو نا رزق ہے۔ تو نماز کی پابندی، ہر امت کو جو نا نماز پہ لانا، دعوت کی محنت، اس لیے کہ اجتماعیت زندہ ہو جائے، چاہے نماز کے اعتبار سے ہو، نماز چاہے حج کے اعتبار سے، ابھی ایام حج کے چل رہے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث صاحب آئے کہتے کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بنو ثقیف کے تھے، ایک انصار میں سے تھے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے۔ تو پیارے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں بتلا دوں اور اگر آپ کا دل چاہے آپ بتلا دیں۔ کہ نہیں یا رسول اللہ آپ ہی بتلا دیں کہ وہ کیا ہے۔ کہتے آپ لوگ اس لیے آئے ہو کہ ہم جو نا طواف کر لیتے ہیں، اور طواف پر 2 رکعت جو واجب، اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ صفا و مروہ پر ہمیں کیا ملے گا؟ عرفات کے میدان میں ہمیں کیا ملے گا؟ ایسے جو نا قربانی پر کیا ملے، حل پر شیطان پر ہمیں کیا ملے گا؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ پر قسم کھاتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہے، کہ آپ کو جو نا اللہ نے بتلایا یہ ساری چیزیں۔ اس نبی اکرم سے فرمایا میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ ہاں مجھے غیب سے جتنی باتیں بتلائی جاتی وہ جو نا میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، غیب سے مجھے بتلائے۔ ایک غائب ہوتا ہے اور ایک غیب ہوتا ہے۔ غائب کسے کہتے ہیں اور غیب کسے کہتے ہیں؟ غائب اسے کہتے ہیں کہ نہ مجھے نظر آئے نہ میں اس کو نظر آتا ہوں، جیسے میری ماں گھر میں نہ میں اسے نظر آتا ہوں نہ میں وہ مجھے نظر آتی، اس کو غائب کہتے ہیں، غائب ہے۔ اور غیب کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا لیکن ہم اس کو نظر آتے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہاں یہ غائب ہے۔ ہاں تو غیب کی خبریں سارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ساری جو نا غیب کی باتیں اپنی طرف سے میں باتیں نہیں کرتا بلکہ وہ ساری وہی ہے۔ وہی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ پر قسم کھاتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہو۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ طواف کے بعد 2 رکعت پر ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ کہ صفا و مروہ پر 70 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ عرفات میں جب آ جاؤ، عرفات میں پھر اللہ جل شانہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ میرے سامنے اجتماعیت کے طور پر آ گئے، پرگندہ احال ہیں، سبار بکھری ہوئے ہیں، کپڑے میلے کو چیلیں، میرے سامنے اجتماعیت طور پر آ گئے۔ میں نے ان سب کی جو نا مغفرت فرما دی، ان کے گناہوں کو بخش دیا، چاہے ان کے سمندر کی جاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، چاہے جو نا پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے جو نا ریت کے برابر گناہ اس کے کیوں نہ ہو، میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، یہ جن کے لیے سفارش کریں گے ان کی بھی گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اجتماعیت پر ایسے فیصلے فرماتے ہیں۔ ہاں اجتماعیت اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ اس لیے اجتماعیت طور پر دعوت کی محنت کریں گے، اللہ جل شانہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے۔ انفرادی تو ایک آدمی نظر آئے گا، اجتماعیت طور پر جب محنت کریں گے پیشتے۔ ابھی میں جب بازار میں جا رہا ہوں مجھے جماعت والا نہیں کہتے، مجھے نہ اکرام کے ساتھ نہیں دیکھیں گے۔ جب ہم مدرسے کراچی میں پڑھتے تھے تو ہمارا ایک روزہ ہوتا تھا، یکروزی کے لیے ہم جب جا رہے تھے وہی طلباء ہوتے جمعرات کے دن جو بعض ٹھہر جائے کسی عذر کی وجہ سے، ہماری ایک جماعت نکلتی تھی وہاں سے، جب میں جا رہا تھا ہم پیچھے ہوتے، سارے طلباء ہمیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، حالانکہ ہم کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن دیکھتے نہیں تھے پہلے اتنی زیادہ، یعنی توجہ نہیں۔ جب ہم جماعت کی شکل میں جا رہے تھے سب ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک دفعہ کراچی میں ایک دوسری جگہ جامع فاروقیہ سے ہماری تشکیل ہوئی تھی، تو وہاں پر رچول لائن کی طرف، تو وہاں پر ہم جب نکلے صبح تو جا رہے تھے جماعت کی شکل میں، مجھے امیر بنایا تھا، تو پیچھے سے ایک عورت نے شاپنگ کر کے آ رہی تھی، چھوٹا بچہ تھا یعنی نکاح پردی میں تھی، تو پیچھے سے آواز کی کہ میرے بھائیو ٹھہر جاؤ
ठहर जाओ, मेरे बेटी के लिए दुआ कर लो कि अल्लाह आप लोग जैसा बना दे। हाँ, इज्तमाइयत पर हिदायत की हवाई करते अल्लाह जला। ऐसी इनफरादी फिरेंगी इतनी जो ना वो तासीर नहीं रहती। जब इज्तिमाई सूरत में मेहनत करेंगे इस पर तासीर, तो इसलिए इबादत भी इज्तिमाई सूरत में हो। उलमा के पास जाना, उलमा से जो ना इन मसाइल को सीखना, इन मसाइल को इज्तिमाई तौर पर अदा करना। एक इनफरादी उलमा के पास जाते हैं कि हमें अजर मिल जाए हर कदम पर, एक इज्तिमाई सूरत पर उलमा के पास जाना। हाँ, किन तंस नीयत के साथ नहीं, कि न तंज नीयत के साथ नहीं, बल्कि मोहब्बत आदाब के साथ। जितनी उलमा की आदाब करेंगे अल्लाह जल्ल से इस पर भी हमारी मग़फ़िरत फरमा देंगे। हाँ, इसलिए मोहम्मद रहमत को शामी के मुकदमे लिखा है, फतवा शामी, उसमें लिखा है कि मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को जब ये हमारे इमाम साहब के शागिर्द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में देखा, कहते कि अल्लाह ने क्या मामला किया, कहते अल्लाह ने सामने खड़ा किया, ए मोहम्मद अगर मैं आपको अजाब देता मैं आपको इल्म ना अता करता। हाँ, अगर मैं आपको अजाब देता मैं आपको इल्म ना अता करता। तो इसलिए अल्लाह जल्ला कहते कि अल्लाह जल्ला शानु जो है ना, ये उलमा की कदर करने पर मग़फ़िरत। जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा वज़ू फरमा रहे थे, एक आदमी जो है ना दूसरी तरफ बैठे हुए थे, उसका गसाला जो पानी नीचे गिर रहा था नहर में, वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के सामने से गुजर रहा था। अच्छा, ये अहमद नहीं, ये अहमद मिन बाद इसमें अहमद, अहमद कहना चाहिए, के सामने से गुजर रहा था। कहते कि इसने कहा ये तो बड़ी बेअदबी है कि मेरा पानी जो नीचे नहर में गिर रहा है, जो इमाम साहब के सामने से गुजर रहा है, हाँ ये तो बड़ी बेअदबी। उठे दूसरी साइड पर बैठ गए। कहते इमाम साहब कि जब वो आदमी वफात पा गए, कहते कि ख्वाब में देखा, कहते अल्लाह ने इमाम साहब की कदर करने की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। हाँ, किसी उलमा की कदर हमारे दिल में हो। एक तो हम जुबान से कहते हैं, एक आज़ाद जवार से पता चल जाता है कि मोहब्बत से देख रहा है। एक तो हमारे जो ना वक्त लगाए हुए उलमा होते हैं, एक बात जो है ना मसरूफी होती है, दर्स और तदरीस में होते हैं, और सबकी कदर करें। सारे उलमा है हमारे साथ, हाँ, जिन्हें औकात लगाए या नहीं लगाए, कितने औकात लगाते हैं मदारिस में बेचारे, सारे दिन लगे रहते हैं हमारे लिए जो ना बैठे हुए, हमारे लिए जो ना मसाइल सारे दिन हमें बतला रहे हैं। तो इन उलमा की कदर, इनको शान की निगाह से देखना इनको। इसलिए जो शाह ने लिखा है, कहते गंगोई ने फरमाया जो उलमा की पीछे बातें करें, उलमा के पीछे बातें करें, कहते कब्र में इसका चेहरा कब्र से मोड़ दिया जाता है, किबले से मोड़ दिया जाता है। अगर किसी को यकीन आए कब्र खोल कर देख ले। हाँ, उलमा हमारे सर के ताज हैं, उलमा को देखना भी इबादत है, उनके साथ बैठना, उनके साथ बोलना। इसलिए कहते कि ये उलमा जो मोमिनीन लोगों से 100 दर्जे ऊपर होंगे। एक दर्जा दूसरे दर्जे में इतना फर्क होगा जिस ज़मीन से लेकर आसमान तक इतना ऊंचे दर्जे होंगे। तो उलमा के साथ बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजारना, मसाइल के एतबार से, इबादत में भी, कारोबार में भी। कारोबार के एतबार से बहुत सारे ऐसे मसाइल आए हुए हैं, लोग पूछते हैं, बेचारों को नहीं पता होता, लेकिन हराम माल में बेचारे मुब्तला होते हैं। लोगों के कर्ज ले लेते हैं और फिर वो अदा नहीं करते। और कर्ज के कहते मजलूम कौन है? मजलूम कौन है? कि मजलूम, एक मजलूम ऐसा है मजलूम जिसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करते, हालांकि मजलूम की दुआ कबूल करते हैं। एक मजलूम ऐसा है उसकी दुआ कबूल नहीं की। कहते वो कौन सा मजलूम है? कहते वो मजलूम जो किसी को कर्ज दे दे लेकिन नहीं गवाना बनाए। कहते कि इस मजलूम की दुआ कबूल नहीं, क्योंकि फिर ये रोता है कि मुझे पैसे वापस नहीं देता। अगर ये लिख लेता, गवाह बना लेता, तो अल्लाह जल्ला शान उसके दिल में डालकर इसके पास पैसे आ जाते। और ये चीख रहा होता है क्योंकि इसने अल्लाह और अल्लाह रसूल के खिलाफ किया, तो इसलिए जो ना अल्लाह इसकी दुआ भी कबूल नहीं करते। लोगों से हम कर्ज ले लेते हैं, कर्ज की जिंदगी, कर्ज लेना चलो सुन्नत तो है, हम ले लेते हैं, सुन्नत की नीयत से ले लेते हैं, लेकिन वापस करना भी सुन्नत है। फिर हम टाल मटोल करते हैं। जब हदीस में आया कि जो कर्ज किसी से ले ले, एक महीने के मिसाल के तौर पर, एक महीना इसने जो ना बात की कर्ज के बारे में कि एक महीने बाद मैं आपको कर्ज दे दूंगा। एक महीना गुजर गया, इसने वादा किया था एक महीने तक, फिर एक महीने से ज्यादा हो गया और ये अदा भी कर सकता है। 5 दिन 10 दिन इस पर गुजर गए और ये अदा नहीं कर, टाल मटोल कर रहा है, चुप रहा होता है, नहीं देता। कहते जितने दिल ये महीने से ऊपर कर रहा होता है, अल्लाह की लानत इस पर बरस रही थी, चाहे ये चारपाई में पड़ा हो, चाहे इबादत के लिए खड़ा हो। इबादत के लिए कर्ज ले लेते हैं। फिर हम जो मुसलमान को कितने तक लोग आते हैं, रोते हैं, कर्ज नहीं देते, ले लिए उन्होंने, हालांकि वो खैर पर। फिर जो है मुसलमान किसी को कर्ज नहीं देते, फिर वो भी आते कि हमें कर्ज नहीं दिया, हालांकि अदा करने की नीयत हमारी नहीं होती। हाँ, अदा करने की नीयत है, कर्ज दें। हाँ, ये भी है कि जो कर्ज एक आदमी की मग़फ़िरत अल्लाह ने इसलिए की कि वो लोग के साथ नरमी का मामला करते थे, अगर ना होते उसके पैसे छोड़ देते थे, अगर कर्ज होता वो भी माफ कर लेते थे। अल्लाह ने फरमाया कि आप लोगों के साथ नरमी का मामला करते, उनकी कर्ज को माफ कर दे। करीम रब आपको माफ कर दे, जाओ हमेशा के लिए जन्नत में चले जाओ। तो इसलिए जो ना अपने मामलात में भी,
اپنی عبادات میں بھی ساری دین کو لانا ہے. پوری دین پر اب اللہ جل شانہ درجات عطا فرماتے ہیں. جزوی دین پر مغفرت ہو جائے گی, جزوی دین پر مغفرت, لیکن پوری دین پر اللہ درجے عطا فرماتے ہیں. پھر وہاں پر ہم پچھتائیں گے کاش ہم بھی ایسے عبادت کر لیتے, ہم ایسی محنت کر لیتے. تو اس لیے مسلمان کا اکرام کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ مسلمان کو دل و جان سے ہم محبت کی نگاہ سے دیکھیں, مسلمان کو کم نہ دیکھیں. جو دعوت کی محنت میں اس کو جو نا محبت کی نگاہ سے دیکھیں. کسی مسلمان کو حقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھنا, کسی مسلمان کو حقیر کی نگاہ سے. جتنا ہم ہو سکے مسلمان پر احسان کر دیں. ہاں وہ حدیث میں رہ گیا کہتے کہ جب وہ جہنمی, اور میں نے کہا تھا کہ جنتی جہنم کی صف لگی ہوں گی, وہ کہیں کہ میں نے دنیا میں آپ پر احسان کیا تھا, کہتا ہے یعنی پانی پلایا تھا, جو بھی احسان ہو میں نے آپ پر احسان کیا تھا, ابھی میرا فیصلہ جہنم کا ہو گیا. اگر آپ اللہ کو کہہ دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے, پھر اللہ جل شانہ کے سامنے لے کے آ جائیں گے, اے کریم اللہ, دنیا میں اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا, جون سا بھی احسان ہو, ایک پانی گلاس کا پلایا تھا, ایک کھجور کا ٹکڑا دیا تھا, یا اللہ دنیا میں اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا, اب اس کا فیصلہ جہنم کا ہو گیا, میں سفارش کرتا ہوں اس کو جنت والا بنا دے. اللہ اس کی سفارش قبول کر کے دونوں کو جنت والا بنا دے گا. ہاں تو اسی مسلمان والدین کا اکرام, والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا. جن کے والدین وفات پا گئے, کہتے کہ جو ہر جمعے قبرستان جائے گا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا, اللہ جل شانہ کرنے والے کو سب سے پہلے مغفرت فرما دے. اس کی ہر جمعے سنت ہے, نبی علیہ السلام جو قبرستان جایا کرتے جمعے دن. ہاں کہ جو اپنے والدین کے لیے حج بدل کر دے, حج بدل کر دے, کہتے کہ ان کی روح کو بتلایا جاتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے حج بدل کیا ہے, تو کرنے والے جس کے لیے کیا ان کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے, کرنے والے کو 9 حج کا اجر ملتا ہے. والدین اس لیے شامی کہ اس تنویر مہادر میں اس میں اوپر اس میں لکھا ہوا ہے, کہتا ہے کہ جو اپنے والدین کے قدم کو چوم لے, یہ ایسے ہے جیسے کہ جنت کے چوکٹ کو چوم لیا. ہاں جنت کے چوکٹ کو چوم لیا. تو اس لیے ماں باپ کا اکرام محبت کی نگاہ سے, مسلمان کے ساتھ اکرام کی نیت سے, کبھی بھی اس کو برا بلا نہ کہے. خاص کر پرانے ساتھی کو محبت, مرحبا, ہمارے ساتھ مشورے میں آئے, ہمارے ساتھ اعمال میں آئے, اس کو محبت کی نگاہ. کبھی کوٹ مسلمان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے انس اپنے دل کو ساری امت کے لیے صاف کر دو, یہ میری سنت ہے. جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی, جس نے میرے ساتھ محبت کی, یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ہاں وہ دائی نہیں جس کو امت کے لیے دل اس کا صاف نہ ہو. ہماری قلوب کتنے کینہ بغض حسد سے بھری ہوئے ہیں, الا ماشاءاللہ ہمارے دل, اس لیے ہمارے نیک اعمال چل جاتے ہیں یہ کینہ بغض حسد کی وجہ سے. بہت دعوت کی محنت کر لیتے ہیں, بہت عبادات کر لیتے ہیں, لیکن دل میں وہ خباثت رہتی ہے جس کی وجہ سے اعمال سارے جل جاتے ہیں, سارے اعمال نیک اعمال چل جاتے ہیں. ان دل کو صاف کرنا, دل کو قلوب کو صاف کرنا. ہاں بدر میں ایک بدری صحابی تھے, اس سے ایک غلطی ہو گئی تھی. وہ غلطی ایسے ہو گئی کہ ایک عورت آئی تھی مدینہ سے آئی تھی. وہ نبی اکرم سے فرمایا, کیوں آپ تو گانے بجانے والی تھی, تو آپ کیوں آئی یہاں پر؟ کہتے پہلے جب میری آواز اچھی تھی سب مجھے دیتی, ساری چیزیں مجھے دیتے تھے, تحفے طائف. تو ابھی جو ہے نا میرا کوئی پوچھنے والا, ابھی میں بڑی عمر کی ہو گئی, ابھی اس نے مدینہ کچھ یعنی میں اپنے ساتھ یہاں سے لے کے چلے جاؤں. تو جب وہ جا رہی تھی واپسی پر, کہتے کہ اس صحابی نے جو ہے نا ایک خط دیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی جو ہے نا وہ سازش بنائی تھی کہ وہاں پر جا کر جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا حملہ ہم کریں گے. لیکن اس نے خط دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے نا آپ کے پاس آئیں گے, اپنے رشتہ داروں کی طرف بھیجا. تو وہی کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ یار اس نے ایسے کیا. اس عورت نے جو ہے علی رضی اللہ اور صحابہ کو بھیجا. جب وہ چلے گئے تو انہوں نے جب دیکھا ہمیں دے دو کاغذ, کہ نہیں میرے پاس, کہ ہم آپ کے کپڑے اتار دیں گے, ہمیں دے دو کاغذ. تو آخر وہ ڈر گئی, تو بال کے پیچھے سے وہ کاغذ نکالا, وہ خط جب نبی رسم کے پاس لے کے آئے تو اس صحابی نے لکھا تھا اپنے خاندان کی طرف. نبی علیہ السلام فرمایا, آپ نے کیوں کیا اس طرح, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جو نا مکہ میں باہر جا یمن سے آیا ہوں, دوسری جگہ سے آیا ہوں, یہاں پہ ٹھہر کر ہمارے یعنی یہاں پہ خاندان ہے میرا, تو آپ لوگ تو مکی کے رہنے والے ہوں, آپ کے خاندان کی حفاظت تو یہ یعنی کفار ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. میں نے اس لیے خط لکھا
کہ میں جو نا ان پر تھوڑا سا احسان کر دوں گا کفار مکہ پر، پھر وہ میرے خاندان والوں کو تکلیف نہیں پہنچے، کیونکہ میں باہر کا آدمی ہوں، اس لیے میں نے لکھا یا رسول اللہ میں اس بے ایمانی کی وجہ سے یہ نہیں لکھا کہ میں جو نا ایمان میں نے چھوڑا ہے، میں نے اس خوف کی وجہ سے لکھا ہے۔ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑو کہ اس کا گردن میں اڑا دوں۔ نبی علیہ السلام عمر نے فرمایا یا رسول مجھے اجازت دو کہ اس کا گردن اڑا دوں۔ نبی علیہ السلام فرمایا اے عمر چھوڑو، یہ بدری صاحب ہے، اس کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ تو دعوت کی محنت میں جو پرانے لگے ہوتے ان کا اکرام کرنا، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، ان کے اپنے قلوب کو دل سے صاف کرنا کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اس وقت بنیں گے جب ہماری قلوب سارے غیر اللہ سے پاک ہوں گے، کسی کے ساتھ تکلیف نہ ہو۔ ہاں یہ دعوت کی محنت اس امت کا خاصہ ہے، جب دعوت کی محنت ہوگی اللہ ساری عبادات کو زندہ فرما دیں گے۔ ہاں دعوت کی محنت کے لیے اس امت کو بھیجا گیا ہے، آج امت نے اس دعوت کی محنت چھوڑی، حالانکہ ہر صحابی نے اس دعوت کی محنت کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کر دیا تھا۔ اللہ خود فرما دے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بالجنہ، جنت کے بدلے میں ہمارے جان و مال کو اللہ نے خریدا ہے۔ تو صحابہ نے وہ کر کے دکھایا، چاہے ان کا جان تھا یا مال تھا، سب کو جو نا وہ کر دیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جو ہے نا وہ سلام جو پر آسمانوں سے آیا، کیسے آیا؟ جب اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے تھے، جب ابراہیم نے کہا کہ ابوبکر پر کیا ہوا، کہ یا رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر نے فتح مکہ سے پہلے سارے مال کو جو نہ لوٹا دیا، سارے مال کو لوٹا دیا۔ کہتے اچھا اس کو کہہ دو کہ اللہ جل شانہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے، اور ابوبکر سے کہہ دو کہ ابوبکر آپ اس حال میں مجھ سے راضی ہوئے یا راضی نہیں۔ تو ابوبکر کو جب سلام کے بارے میں کہا اور یہ بھی کہا کہ اللہ فرما رہے اے ابوبکر آپ مجھ سے اس حال میں راضی ہو کہ ناراض، کہتے کہ وہ رو پڑے، اتنے روئے ہاں کہ میں اپنے کریم رب سے راضی کیوں نہ ہوا، سارا دیا ہوا مال اسی کا تھا، میں نے اسی پر لوٹا دیا، اسی پر لوٹا دیا۔ تو انہوں نے قربانیاں کی۔ اللہ اس کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ایک دن میرے خامن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اللہ کے راستے میں تھے، تو میں جو ہے نا خدیجہ سے تھی یعنی حمل سے، اس وقت میرے پیٹ میں خدیجہ یعنی حمل سے تھی، تو یہودی عورت تھی ہمارے یعنی پڑوس میں، انہوں نے جو ہے نا ایک بکری ذبح یعنی گوشت پکایا، جب گوشت پکایا اس کی خوشبو میرے گھر میں آئی تو میں بڑی مشتاق ہوئی، کچھ کھایا نہیں تھا کچھ دنوں سے، کچھ بھی نہیں کھایا تھا، خاوند بھی نہیں تھی، اللہ کے راستے میں تھی، تو بہت مشتاق ہوئی کہ کچھ مجھے مل جائے میں کچھ کھا لوں، حالانکہ بعض اوقات حمل سے ہو تو اس کو میں اشتیاق اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ کہتے میں بہت اشتیاق ہو گیا، میں جا کر آگ کے بہانے سے جب چلی گئی، جب آگ کے بہانے سے میں گئی تو انہوں نے مجھے یہودی عورت نے مجھے آگ دیا اور گوشت نہیں دیا، میں واپس آئی، ایک دفعہ دوسری دفعہ چلی گئی، انہوں نے آگ دیا گوشت نہیں دیا، میں واپس آئی، 3 دفعہ اس طرح ہوا، میں نے آگ کو بجھایا اور رو پڑی اے کریم اللہ میں بھوکی ہوں مجھے غیب سے دے دے اللہ۔ میرے خاوند بھی اللہ کے راستے میں نبی علیہ السلام کچھ بھی نہیں گھر میں کہ ہم کچھ کھا لیں، حالانکہ ابوبکر رضی اللہ کی بیٹی ہے، جیسے ابوبکر نے قربانیاں دی اس کی بیٹی نے بھی قربانی دی۔ کہتے کہ اس کی خاوند آئے کہ کون آئی تھی، کہ قریش عورت آئی تھی، آگ مانگا میں نے آگ دی، کہ نہیں میں اس وقت تک گوشت نہیں چکوں گا جب تک کہ قریش عورت کو آپ نے بھیجا نہ ہوا۔ کریم اللہ نے آسمان میں سن لیا ان کی قربانیاں دیکھ کر، اللہ نے پھر ہدایت کی ہوائی نہیں چلائے۔ دین میں جتنی قربانی بڑھے گی اور نبی اسلام کی طریقے سے ہوگی، پھر اللہ جل شانہ اس امت میں اجتماعیت پیدا فرمائیں گے۔ جب اجتماعیت پر آئیں گے، اجتماعی قربانی اور نبی اسلام کا طریقہ آئے گا، پھر اللہ جل شانہ اجتماعی طور پر جو نا ساری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے۔ تو اس لیے محترم بھائیو ہم عزم کر لیں کہ اس محنت کو لے کر سارے عالم میں پھرنا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں کہ اللہ نے اللہ نے ہمیں انسانیت کے اعتبار سے عبادت عطا فرمائی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم سب انسان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن ہم امتی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، امتی کے اعتبار سے جو ہم دعوت کی محنت کریں گے، انسانیت کے اعتبار سے عبادت کریں گے، امتی کے اعتبار سے کیا کریں گے، امتی کے اعتبار سے ہم دعوت چلائیں گے۔ ایک حدیث آپ کو کنز اعمال کی سنا دوں، بہت عجیب حدیث ہے، میں نے سنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دیکھا خود پڑھا، کہتے نبی علیہ السلام فرمایا جب مجھے معراج کرایا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب معراج پہ میں پہنچا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اے محمد اے میرے حبیب کہ آپ اس بات پر ناراض تو نہیں کہ میں آپ کو آخری نبی بنا دوں، کہ آپ باری تعالیٰ میں اس پر ناراض نہیں تھا کہ آپ مجھے آخری نبی بنا دیں۔ کہ اچھا اے محمد اے میرے حبیب آپ اس بات پر ناراض تو نہیں کہ میں آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں، کہ باری تعالیٰ میں اس پر ناراض نہیں کہ میری امت آخری امت ہے۔ کہ اچھا جاؤ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، سب جواب دے دو وعلیکم السلام۔
اللہ کی طرف سے اس امت کی طرف سلام. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے رسالت والا کلمہ دیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر پیغمبر کا رسالت کا کلمہ نہیں تھا موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ وغیرہ. ہمیں رسالت کا کہ قیامت تک نبی اسلام کا دین چلے گا, نبی اسلام کی نبوت چلے گی تو اس کو پہنچانے والی یہ امت ہوگی. اس لیے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے سلام آتے رہے. جس ابوبکر پر اللہ کی طرف سے سلام آئے, اس امت کی طرف بھی سلام آیا. تو اس لیے ہم قربانی کے لحاظ سے انشاء بھی تقاضے بیان ہوں گے. ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ اس تقاضے کو میری ذات سے پورا کر دے. سب تیار ہیں انشاءاللہ, اللہ سب کو قبول فرما دے. بھائی اللہ پاک جزے خیر کا لکھ ساتھ پر سلامت الباب اور آگے آباد بھائی دعا کیجیے, بھائی اشراق ہو بے بجے مستاثر شبی جمعہ پورا